بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوست بزرگوں، رمضان مبارک آنے والا ہے۔ اس کے فضائل کے چند بیان آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں تاکہ شوق پیدا ہو اور ہم رمضان المبارک کی گھڑیوں سے خوب اپنی زندگی، اپنی روح کو منور کریں اور آخرت میں بخشش کا بہانہ بنا لیں۔ فرمایا رمضان کے بارے میں کہ رمضان المبارک شہر مواسا، مہربانی، ہمدردی، دوسروں کی خدمت، دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر الغفران، اور یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے امت مسلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ کتنے کتنے فضائل ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، توبہ کا موسم ہے۔ توبہ قبول ہوتی ہے جب گناہوں سے توبہ کے ذریعے معافی ہو جائے گی تو جنت میں جانا آسان ہوگا۔ اور اطاعت الہی، اطاعت رسول میں پختگی، استقامت پیدا ہوتی ہے۔ یہ موسم بہار کی طرح زیادہ سے زیادہ شوق سے نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ سالانہ روحانی غسل کا مہینہ ہے۔ روح بالکل صاف و مطہر ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے، شہوت سے بچنے کا، کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم اس کا احترام کریں اور روزے رکھیں تو فرشتوں جیسا مزاج بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے خلق میں اپنے آپ کو مزین کرو، حیوانی مزاج ختم ہو جاتا ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں روحانی ترقی خوب ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 13، 14 اور 15 رمضان کے روزے فرض تھے۔ نوح علیہ السلام تو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جب تو کوہ طور پر گئے اس وقت 40 روزے ان کے لیے فرض ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ فرمایا میرا نام
سن کر درود شریف اگر نہ پڑھے وہ بھی ذلیل ہو، اور بوڑھے والدین کی خدمت سے اپنے آپ کو نہ بخشوائے وہ بھی ذلیل ہے۔ قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے توڑ رکھنے والا، اس کی تو لیلۃ القدر کی رات کوئی دعا تک قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک تک زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔